الماری کا بھوت۔ آج پھر میری الماری کو کسی نے الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ صبح اٹھ کے ہی ہنیا کی نظر اپنی الماری میں پڑی تو آنکھیں میچتے ہوئے امی کو پکارنے لگی، امی امی جلدی سے آئیں، ہنیا بیٹی کیا ہوا، کیوں چیخ رہی ہو؟ امی جان میری الماری کا حال تو دیکھیں، کیا ہوا، اس میں اتنا چیخنے کی کیا بات ہے؟ ناشتہ کر کے ٹھیک کر لینا۔ لیکن امی یہ کون کرتا ہے؟ میری چاکلیٹ اور چپس بھی غائب ہیں جو میں نے چھپا کر رکھی تھی۔ ہنیا بیٹی ممکن ہے سونے سے پہلے نیند کی حالت میں تم نے کچھ نکالنے کے لیے ایسا کیا ہو، پھر تمہیں صبح اٹھنے کے بعد کچھ یاد نہ رہا ہو۔ امی مجھے تو لگتا ہے احمد نے کیا ہے۔ ہنیا احمد تمہارا چھوٹا بھائی ہے، اس کے پاس اتنی فضول شرارتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ وقت کہاں ہے؟ اسکول، مدرسہ، ٹیوشن اور کرکٹ اکیڈمی رات کے 10 بجے تو گھر پہنچتا ہے، اور پھر ضرور تو میرے کمرے میں تو کوئی بھوت آیا ہوگا۔ ہنیا کی باتوں پر امی مسکرا کر باورچی خانے میں چلی گئیں۔ ناشتے کے بعد ہنیا نے الماری کی تمام چیزیں الماری میں رکھ دیں۔ اس کے بعد تو ہنیا کی الماری کا یہی حال ہونے لگا۔ اب تو امی جان بھی کچھ پریشان سی ہو گئیں۔ ہنیا نے روتی صورت بنا کر کہا کہ امی مجھے تو لگتا ہے اس الماری میں کوئی بھوت ہے، آپ مجھے دوسری الماری لے کر دیں، میری ساری چاکلیٹ غائب ہو جاتی ہیں، آج تو میری نئی پینسل اور ڈرائنگ کی کاپی بھی غائب ہے۔ ہنیا کی امی نے کچھ سوچ کر اس بھوت کو پکڑنے کی ٹھانوی کی۔ احمد 10 بجے گھر میں داخل ہوا تو امی نے کہا، بیٹے احمد کھانا گرم کر رہی ہوں، جلدی سے منہ دھو کر آ جاؤ۔ ہنیا آپی نے آج کھانا جلدی کھا لیا ہے، وہ بے خبر سو رہی ہے۔ احمد اچھا کہتے ہوئے اپنے کمرے میں گیا۔ کھانے کے تھوڑی دیر کے بعد وہ چپکے سے ہنیا کے کمرے میں داخل ہوا۔ ہنیا گہری نیند سو رہی تھی۔ احمد مسکراتے ہوئے سوتی ہوئی ہنیا کو دیکھ کر الماری کی طرف بڑھا اور آہستہ سے الماری کھولی تو کپڑوں کو الٹ پلٹ کر کے کچھ تلاش کرنے لگا، ساتھ ہی دیر رب کہتا جا رہا تھا، آپی کی بچی ساری چیزیں کھا لیں، کچھ بھی نہیں رکھا۔ پھر مسکرایا، ہاں مل گیا، واہ مزیدار نمکو۔ اس نے جلدی سے پیکٹ کو جیب میں ڈالا، سب چیزیں بے ترتیب چھوڑ کر جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا تو امی جان کو سامنے کھڑا پایا۔ اچھا تو یہ تم ہو الماری کے بھوت۔ احمد کتنی بری بات ہے، میں نے تمہیں اتنا مصروف رکھا ہے تاکہ بری صحبت سے بچے رہو، لیکن تم بہن کو تنگ کرنے سے باز نہیں آتے۔ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا کہ احمد نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، معاف کر دیں امی جان، میں آئندہ نہیں کروں گا، میں ہنیا آپی سے معذرت کر لوں گا، ہنیا سے کچھ مت کہیے گا۔ ہنیا نے صبح اٹھ کر اپنی الماری کی یہ حالت دیکھی تو پھر چیخنے لگی۔ امی آئیں اور ہنیا کو اس حال پہ دیکھ کے مسکرائیں، ہنیا بیٹی آج کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہنیا بولی، سچ امی جان، آپ نے بھوت تو پکڑ لیا ہے نا؟ ہاں، کل میں نے اور تمہارے بہادر بھائی نے مل کر بھوت پکڑ لیا ہے۔ بھوت بڑا شرمندہ تھا اور اس نے کہا کہ آئندہ ہنیا کی الماری کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھوں گا، اور دونوں کان پکڑ کر توبہ بھی کر لی۔ ہنیا نے احمد کو گھورا تو امی نے احمد سے کہا، احمد بیٹے رات کو بھوت نے کیا کیا؟ احمد نے اپنے دونوں کانوں کو پکڑتے ہوئے کہا، بھوت نے کہا تھا کہ آئندہ کبھی ہنیا آپی کو نہیں کروں گا، اور ہاں بھوت یہ بھی تو واپس چل گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیب سے نمکوں کا پیکٹ نکال کر ہنیا کی طرف بڑھا دیا۔